بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 25۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ دیکھیں اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا جو بس ہے وہ مجھ پر چلے گا یا میرے بھائی پہ چل سکتا ہے، یعنی اسی پہ اختیار ہے۔ باقی جو قوم ہے نافرمان قوم، یہاں پہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل قوم کا، کہ ہمیں ان سے علیحدہ کر دے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کچھ کیا، اور نہ یہ بات مانتے تھے، نہ یہ عزت کرتے تھے، نہ یہ عمل کرتے تھے، اور نہ کرنے دیتے تھے۔ لوگوں کو بھی جو ہے منافق بناتے تھے کہ منہ پہ کچھ کرو اور دل میں کچھ ہو۔ یعنی اگر قوم نافرمان ہو تو وقت کا پیغمبر بھی نا ان کے دماغ، ان کے عمل، ان کے معاملات کو تبدیل نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہو گئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبروں سے، نبیوں سے کروانا چاہتا ہے صرف وہ وہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے۔ اتنی نافرمان قوم تھی یہ۔ دیکھیں آپ شروع سے سوچیں، ان کو کہا گیا کہ تم 4 چیزوں پر عمل کرو، کہ نماز دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پیغمبروں کا کام کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ ان کی مدد کرو تو تم کو مومن شمار کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے ایک مقدس سرزمین تیار کر دی گئی ہے جس میں پیغمبروں کو بھیجا گیا، صرف پیغمبر نہیں، پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ فلسطین میں اس سے پہلے والی جو آیت تھی 21 سے لے کے 24 تک، اس میں بتایا گیا کہ وہ سرزمین پر کافی پیغمبر آئے انہی کی اصلاح کے لیے، لیکن ان کو بھی مار ڈالتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تم تھوڑا سا جو ہے وہ جنگ کرو اور ان کو وہاں سے نکالو اور تم اس مقدس زمین پہ چلے جاؤ۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، اپنے اللہ سے کہو کہ تم اور تمہارا رب جا کے جو ہے ان سے لڑے، اور جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جب انہوں نے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھے بس ہو گئی کہ بس میرے اوپر تو اختیار میرا اپنا ہے، میرے یا تو بھائی کا ہے، میرے بھائی میری بات سن لے گا، لیکن یہ نافرمان قوم ہے یہ نہیں سنتے کسی کی، یہ اللہ کی نہیں سنتے تو یہ میری کیسے سنیں گے؟ تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ان سے علیحدہ کر دے، جدا کر دے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے تو آپ ان کو پیار سے، محبت سے، اپنے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتے نا تو پھر ان سے علیحدگی اختیار اس بنا پہ کریں کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو جو اس کی زمین پر فتنہ فساد کرے۔ آیت نمبر 26 ہے، ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردان پھرتے رہیں گے، اسی لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اب یہاں پر تفسیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک فلسطین میں ان کا داخلہ بند کر دیا۔ یہ لوگ ادھر ادھر مختلف علاقوں میں بھٹکتے رہے، پھرتے رہے، پھر پیچھے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت شعیب ان لوگوں کے ساتھ تھے، اور ان کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ان پر نازل ہوئیں، جن کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بہت دیا، یعنی بیٹھے بیٹھے کھانا کھلایا، من و سلوہ آ گیا، بادلوں کے سائے میں ان کو رکھا، پتھروں سے پانی کو جاری کر دیا، 12 چشمے پھوٹے۔ بنی اسرائیل کے لیے خانہ بدوش جیسی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے سزا ان کو دی کہ یہ صرف اللہ کے انکاری تھے، انکاری کرتے تھے، بس نافرمانی ہی کرتے تھے۔ اچھا یہاں پر اس آیت میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک اشارہ ہوا ہے 40 سال، 40 دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے، تو 40 کا یہ جو نمبر ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی کی بھی مزاج کو بدلنے کے لیے، اپنی بری عادت کو اچھی عادت میں تبدیل کرنے کے لیے 40 دن چاہیے ہوتے ہیں۔ 40 دن آپ کر کے دیکھیں مستقل، وہ عادت بالکل بدل جائے گی، بڑے اچھے نتائج آتے ہیں۔
ہماری اکیڈمی میں اگر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو آ کے اس چیز کے خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی پراپر طریقے سے، یا بچے یا خواتین، تو ہم ان سے نا 40 دن کا چارٹ بنواتے ہیں۔ یقین جانے 41 ڈے ان کو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے نیت بنا لیں 40 دن کی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبوت 40 کے بعد ملی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا ایک ایک حرف کے اندر نا حکمت ہے، سمجھنے کی دیر ہے بس۔ تو دیکھیں اس آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم غم مت کھاؤ، یہ تو خانہ بدوش زندگی انہوں نے خود اپنے لیے چوز کی ہے، یہ ساری عمر ایسے ہی گھومیں گے، ایسے ہی پھرے رہیں گے، لیکن تم غم مت کھاؤ۔ دیکھیں نا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ معاملات رہے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا تنگ کیا، پھر اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سب سے بڑی بات جو نا مجھے جو بڑی وہ پن لگتی ہے اور مجھے پین ہوتا ہے اس سے، کہ یہ عزت نہیں دیتے تھے، اے موسیٰ کر کے تو بات کرتے تھے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میں تھک چکا ہوں، میری بات تو ابھی یہ سن نہیں رہے، تو وہ غم کھا رہے تھے، وہ پریشان ہو رہے تھے اپنی قوم کے لیے کہ اب مجھے ان سے علیحدہ کر دیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسا معاملہ ہو آگے جا کے یہ ہدایت پا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ موسیٰ تم پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ۔ حالانکہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ قوی اور بہت زیادہ مضبوط اعصاب کے پیغمبر تھے، لیکن ان کی قوم نے کیونکہ اتنا سب کچھ دیا نا، وہ تو وٹنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے بیچ میں جو معاملات تھے، اس کا سب سے بڑا وٹنس کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے ایک اور سبق ملتا ہے کہ جب اگر ہم دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے مشکلات تکلیفیں آتی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی پریشانی آئی، کتنی آزمائش آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جتنی میرے اوپر آزمائش آئی ہے، جتنی میرے اوپر تکلیف آئی ہے، کسی پیغمبروں پہ اتنی نہیں آئی۔ تو دین کے معاملے میں اگر آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، نماز کا بولتے ہیں، روزے کا بولتے ہیں، اور کوئی اس طرح کا مسئلہ کہتے ہیں، اگر وہ نہیں سنتے تو آپ غم نہ کھائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو نافرمان قوم ہے، یہ آپ کی بات تو کبھی سنیں گی نہیں، اس لیے آپ غم نہ کھائیں، کیونکہ پیغمبروں کا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کا، اللہ کے میسج کو آگے پہنچانا ہے، کسی کی وجہ سے اپنے اعصاب کو کمزور نہیں کرنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں تربیت کر رہا ہے پیغمبروں کی، الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے کہ جب ہم دین کے کام میں حصہ لیتے ہیں، معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیں پھر اس طرح کا ریوارڈ نہیں ملتا یا اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا، تو ہم ڈس ہارڈڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم سے تو نہیں ہو رہا، یہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی۔ نہیں، دیکھیں پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 27، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے کچھ قربانی پیش کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اس پر دوسرے کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ لیکن اس قربانی کا یہ پس منظر تھا کہ قرآن مجید نے اس کی تفسیر بہت زیادہ بیان نہیں کی، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور دوسرے صحابی بھی اس بارے میں اس چیز کی تفسیر بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام قابل تھا اور دوسرے کا حابل۔ اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ صبح کے ٹائم پہ ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے اور شام کے ٹائم بھی ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اچھا، جو صبح کے ٹائم پہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے نا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے تھے، وہ حرام تھا، لیکن ہاں صبح والا شام سے کر سکتا تھا۔ پرابلم کیسے بڑھی کہ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے قابل اسے نکاح نہیں کر سکتا تھا، وہ جائز ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کا اصرار یہ تھا کہ یہ اسی سے نکاح کرے گا۔ حابل کے لیے وہ لڑکی حرام نہ تھی، اسی لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا وہ چاہتا تھا۔ دونوں میں اختلافات بڑھے تو فیصلہ کیا گیا کہ اللہ کے سامنے کچھ قربانی کی جائے، کچھ ایسا نذرانہ پیش کیا جائے جس سے اندازہ ہو کہ کس کی قربانی قبول ہوگی۔
چنانچہ حابل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیا کرتی تھی۔ حابل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، اسی طرح اس کا مطلب ہوا کہ قربانی اس کی قبول ہوئی، اور قابل کی قربانی وہیں پہ پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابل حق کو قبول کرتا، حسد میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے سوچنے کے اور کرنے کے کام کیا ہے کہ جو قربانی نیک نیتی کے ساتھ اور حق پر رہتے ہوئے کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ جو انسان ہر دھرمی میں اتر آئے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے عمل نہ کرے اور اس پر جو ہے نا وہ ہیلے بہانے ڈھونڈے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قربانی قبول نہیں فرماتے۔ تو جو بھی آپ نے قربانی اللہ کی راہ میں دینی ہے، کرنی ہے، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے نفس کی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اگر کرنی ہے تو اس کے اندر نیک نیتی ہونا اور اللہ کے احکامات پر۔ دیکھیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دونوں میں اختلاف کیوں بڑھا، کیونکہ جو قابل تھا وہ کہتا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ وہ حق کو قبول نہیں کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ اور حابل نے حق کو قبول کرنے کے بعد قربانی بھی پیش کی اور اس لڑکی سے شادی کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا کہ صبح کے بچے شام کے بچوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپس میں جو پیدا ہوئے بچے ہیں ایک ٹائم پر وہ ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے بھی کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو۔ تقوی مطلب اللہ سے ڈرو، جس چیز کا اس نے جیسے حکم دیا نا ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس سوال آتے ہیں کہ آپ ہی ہم سفر میں ہیں تو کیا ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو فرمایا ایک آسانیاں دی ہیں، اور اللہ کو یہ چیز بری لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ جب میں نے تمہیں دین میں آسانیاں دی ہیں تو اس کو اویل کرو۔ آپ کو قصر میں سنت نوافل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف فرض پڑھیں آپ، اور فرض کو بھی چھوٹا کر کے پڑھیں جو حکم ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں، سوچ سمجھ کر ہر آیت کو سوچیں، سمجھیں، عقل استعمال کریں، اسی حکمت کو پہچانیں، پھر آپ دیکھیں آپ پر وہ چیز عیاں ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ آیت نمبر 28، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ پھر انہی دونوں کی بات ہو رہی ہے، حابل اور قابل کی۔ حابل نے کہا کہ تم مجھے مارو گے، قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ سے خوف کھانے کا اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ کیونکہ آپ جب اللہ سے ڈرتے ہو، اور ایک اور چیز ہے کہ اللہ کا خوف ایسا ہے کہ آپ کو حرام کاموں سے بچاتا ہے۔ جس کے دل میں اگر خوف نہیں ہے نا، خوف خدا نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو پھر وہ حرام کاموں سے نہیں بچ پائے گا، گناہوں سے نہیں بچ پائے گا۔ جیسے روزے کی بات کروں میں، روزہ سوائے اللہ کے اور آپ کے کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو چھپ کے کھانا کھا لے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر یہ خوف ہے، اس کے اندر یہ تقوی ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو مجھ پر گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو اس خوف، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ برے کام سے بچا رہا۔ یہ خوف نا خاص طور پر اپنے دل میں بٹھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے دل میں بھی بٹھائیے، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک سے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا نا تو انسان برے کاموں سے کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ تو بچوں کے سامنے بھی بلکہ اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم اللہ کے آگے سلنڈر کرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم اللہ سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ پکڑے گا۔ بچوں کو بھی جب بچے کوئی چیز ایسے کام کرنے کو بولے نا جو خلاف سنت ہو، جو جیسے نماز بچے باز نہیں پڑھتے، تو ان سے کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تمہارے لیے، آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یعنی میں بھی، یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو تو میں اللہ سے کہوں گی کہ کوئی بات نہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ نہیں، جب آپ نے اللہ کے حق میں حق تلفی کی ہے تو جواب تو دینا ہوگا۔ تو یہ جو خوف ہے نا، اس کو اپنے دل میں بھی بٹھائیے، کیونکہ جن قوموں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ سے بچتی ہیں، برے کام کرنے سے بچتی ہیں، برائی سے بچتی ہیں، نیکی کی دعوت دیتی ہیں، خود بھی بچتی ہیں، دوسروں کو بھی بچاتی ہیں۔ بہت ضروری ہے یہ خوف پیدا کرنا اپنے دل میں۔
کیونکہ آپ نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کس کے ذریعے؟ 4 چیزوں کے ذریعے، اور اس میں سب سے پہلے آزمائش کا نام ہے خوف۔ خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے نفس کے ذریعے آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے خوف پر۔ جن کے اندر خوف ہوگا وہی تقوی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔